کورونا کی چوتھی لہر پر کیسے قابو پایا جائے؟ وزیر اعظم کی زیر صدارت اہم بیٹھک کچھ دیر بعد۔ این سی او سی حکام، وزارت قومی صحت اور دیگر حکام کی شرکت شیڈیول۔ سندھ حکومت کے لاک ڈاؤن کے فیصلے کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ سمارٹ لاک ڈاؤن سے متعلق اہم فیصلے متوقع۔ وہ لوگ بار بار اس لاک ڈاؤن کے فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، ان لوگوں کو آ کے بالخصوص ہمارے شہر کراچی کے ہسپتالوں کی سچویشن دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس بحث میں کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، 3 دن گزر گئے، 5 روز رہ گئے، بجائے اس کے کہ ہم آپس میں لڑیں کہ اس نے صحیح کیا اس نے غلط کیا، ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ متحد ہو کے ساری عوام کو یہ میسج دیں کہ ہم سب کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ سندھ میں لاک ڈاؤن کے فیصلے پر تنقید بلا جواز۔ بھارتی ڈیلٹا ویرینٹ کو روکنے کے لیے سخت فیصلے کرنا ضروری۔ صورتحال قابو میں آنے کے بعد بندشیں ختم کر سکیں گے۔ لڑنے کی بجائے متحد ہو کر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ مرتضی وہاب۔ کورونا کی چوتھی لہر کا زور، مزید 40 افراد جان سے گئے۔ اب تک 23,462 اموات، 24 گھنٹے میں 4,858 نئے مریض۔ مہلک وائرس سے 10,39,695 شہری متاثر۔ مثبت کیسز کی شرح 8.61% ریکارڈ۔ چین کا پاکستان کو سائنو فارم کورونا ویکسین 20 لاکھ خوراکوں کا تحفہ۔ ویکسین کی کھیپ چند روز میں اسلام آباد پہنچے گی۔ چینی کمپنی سے کینسائنو ویکسین کی 15 لاکھ خوراکوں کی بھی خریداری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کورونا ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم۔ مانیٹرنگ ٹیمیں بازاروں، مارکیٹس اور دیگر مقامات پر مسلسل چیکنگ کریں۔ بے احتیاطی کے باعث مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ عثمان بزدار۔ موسم گرما کی چھٹیاں ختم۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں اسکول کھل گئے۔ کورونا ایس او پیز کے تحت تعلیمی سرگرمیاں بحال۔ اساتذہ کے لیے کورونا ویکسینیشن کرانا لازم۔ لیگ اور شیون لیگ میں مفاہمت اور مزاحمت کی لڑائی ہے، اور نہ ان کی مفاہمت کی پالیسی کامیاب ہوگی نہ مزاحمت کی ہوگی، کیونکہ ان کی لائن اور لینتھ ایک نہیں ہے۔ اقتدار کے بھوکوں کا جو جمعہ بازار لگا ہوا ہے وہ ان کو کوئی پذیرائی نہیں مل رہی۔ باقی ان کی کوئی سیاست نہیں ہے، ختم، ٹھس، ٹینٹ فش ہو چکے ہیں۔ جو نون لیگ کو نقصان پہنچا ہے ان کی اپنی پالیسیوں کی وجہ سے پہنچا ہے، جو غیر ذمہ دارانہ اور غیر پارلیمانی زبان انہوں نے استعمال کی، یہ اپنی انگلیاں کاٹیں گے، ان کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں۔ نون اور شین میں مفاہمت اور مزاحمت کی لڑائی، ان کے سب بیانیے ٹائے فش ہو چکے۔ اقتدار کے بھوکوں کو کوئی پذیرائی نہیں مل رہی۔ نون لیگ کو اپنی پالیسیوں کی وجہ سے نقصان پہنچا، ان کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں۔ شیخ رشید کی پھر گرج برس۔ 5 اگست کو ملک بھر میں یوم استحصال منانے کا اعلان۔ افغان سفیر کی بیٹی کے مبینہ اغوا کی تحقیقات مکمل۔ افغان ٹیم پاکستان آ گئی۔ پولیس مکمل تعاون کرے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ کی یقین دہانی۔ 30 اگست تک اسلام آباد اور راولپنڈی کے نالوں پر قائم تجاوزات ختم کرنے کا بھی حکم۔ 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز لاہور کی سیشن عدالت میں پیش۔ لیگی رہنماؤں کی عبوری ضمانت میں 16 اگست تک توسیع۔ ایف آئی اے کی تفتیشی ٹیم نے ریکارڈ عدالت میں جمع کرا دیا۔ سیاسی مخالفین کا ملک کی ترقی کو بیک گیئر لگانے کا منصوبہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اپوزیشن میں 1-2 نہیں درجن بھر بیانیے چل رہے ہیں۔ حکومت انتقام کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی۔ گورنر پنجاب کی وزیر مملکت علی محمد خان سے ملاقات میں گفتگو۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر انتخابات۔ علماء اور مشائخ، سمندر پار تارکین وطن اور ٹیکنوکریٹس کی سیٹوں پر تحریک انصاف کامیاب۔ پی ٹی آئی 3، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ایک خاتون بلا مقابلہ منتخب۔
ہرشل گبز کے بعد مونٹی پینیسر بھی بھارت کا مکروہ چہرہ سامنے لے آئے. BCCI نے کشمیر پریمیئر لیگ نہ کھیلنے کے لیے دباؤ ڈالا. انگلش بورڈ نے بتایا KPL کھیلنے کی صورت میں بھارتی ویزا نہیں ملے گا. میرے لیے KPL کھیلنا مشکل ہوگا. سابق انگلش کرکٹر. جولائی میں بھی مہنگائی موزوں. شرح 8.40% رہی. ٹماٹر 42.40%. پیاز 34.53% مہنگا. خوردنی گھی 6.70% اور چینی کی قیمتوں میں 5.0. پنجاب میں پہلی سے 5ویں جماعت تک یکساں نصاب تعلیم کا آج سے نفاذ. تمام سرکاری اور نجی اسکولوں میں ایک ہی سلیبس پڑھایا جائے گا. پرائیویٹ اداروں کو اپنی کتب شائع کرانے کی اجازت ہوگی. اسلام آباد، پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے 50 اضلاع میں آج سے انسداد پولیو مہم کا آغاز. 2.30 کروڑ سے زائد بچوں کو مہلک وائرس سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف. کورونا SOPs پر عمل درآمد لازم. نور مقدم قتل کیس کی تحقیقات. اسلام آباد کی مقامی عدالت نے ملزم ظاہر جعفر کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. 16 اگست کو ڈیوٹی مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنے کا حکم. گجرات کے علاقے مسلم آباد میں گھر کے اندر سلنڈر دھماکہ. 2 افراد جاں بحق، 5 زخمی. مکان کے نیچے پیزا شاپ بنی ہوئی تھی. پولیس حکام. وزیر اعظم کی ہدایت پر اسلام آباد میں قبضہ مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن. دریائے کورنگ اور نالوں کے اطراف غیر قانونی تعمیرات مسمار. انسداد تجاوزات مہم تسلسل کے ساتھ جاری رہے گی. CDA حکام. چلاس اور مضافات میں بارش سے لینڈ سلائیڈنگ. شاہراہ قراقرم پھر بند. تتا پانی اور لال پڑی سمیت 3 مقامات پر سڑک متاثر. متعدد گاڑیاں اور سیاح پھنس گئے. لوگوں کو مشکلات کا سامنا. لاہور، فیصل آباد، گجرات سمیت کئی شہروں میں وقفے سے بارش. ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں مزید بادل برسنے کی پیشگوئی. ندی نالوں میں طغیانی. پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ. افغانستان میں بدامنی کے سائے گہرے. کابل کے اطراف بھی طالبان کے حملے. افغان فورسز کا ایک کمانڈر اور 2 گارڈز مارنے کا دعویٰ. لشکرگاہ اور قندھار میں دوسرے دن بھی شدید لڑائی. ہرات میں افغان کمانڈوز تعینات. اہلکاروں کا شہر میں گشت. بھارت میں کورونا کے وار جاری. ایک ہی روز میں 424 افراد جان سے گئے. 24 گھنٹے کے دوران مزید 40,000 سے زائد افراد میں وائرس کی تصدیق. مرنے والوں کی تعداد 4,24,000 سے بڑھ گئی. دنیا بھر میں کورونا کی تباہ کاریاں جاری. انڈونیشیا میں 24 گھنٹے کے دوران 1,604 افراد دم توڑ گئے. امریکی ریاست فلوریڈا کے اسپتالوں میں جگہ کم پڑ گئی. مریضوں میں اضافے کے باعث جرمنی میں سفری قوانین مزید سخت. جرمنی میں کورونا پابندیوں کے خلاف ہزاروں افراد سڑکوں پر. پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں متعدد مظاہرین زخمی. برلن پولیس نے 500 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا. ترکی کے جنگلات میں لگی آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری. مزید 2 افراد جاں بحق. تعداد 8 ہو گئی. متاثرین کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے گا. آتش زد کی سازش ثابت ہوئی تو مجرموں کو نہیں چھوڑیں گے. ترک صدر کی وارننگ. T20 سیریز جیتنے کا امتحان. پاکستان اور ویسٹ انڈیز آخری میچ میں کل آمنے سامنے ہوں گے. بابر 11 اہم مارکے میں فتح کے لیے پرعزم. قومی ٹیم کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل.